نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 22 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 22 ذوالحجہ سن 1443 ہجری، اور یہ اسلامی سال کے اختتامی مہینے کا آخری سے پہلا جمعہ ہے۔ ذوالحجہ میں جہاں حج کے متعلق بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز کے حوالے سے اسی مہینے میں بات ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ اسی مہینے کے آخر میں ہے جب ان کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ تو یہ مختلف حوالے ہیں، انہی میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی زندگی میں، یعنی اسلام کے اعلان کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج میں باقاعدہ اعلان فرمایا کہ اس کے بعد شاید میں تمہارے ساتھ حج نہ کر پاؤں۔ اس خطبے میں اگر ہم پوائنٹس سامنے رکھیں نا، کچھ اہم نکات جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے کوئی 100 سے زائد نقطے سامنے آ جائیں گے، میں نے ان میں سے تقریباً کوئی 20-22 نکات اخذ کیے ہیں جو خاص الخاص ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ نقطے رکھوں گا کہ اس میں اس حوالے سے بھی روشنی پڑتی ہے، رسول اللہ کے اس خطبے میں اس سے بھی بات نکلتی ہے، یہ حق بھی نکلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں 9 ذوالحجہ کو سن 10 ہجری کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس وقت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ مائدہ کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قصوہ ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ قصوہ اللہ کے رسول کی اونٹنی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو ہی آگے رکھ کے اسی پر کھڑے ہو کر، بعض روایات میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ میں ان میں چند جھلکیاں، چند ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مختلف احادیث کو اکٹھا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اذا کان یوم الحج اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ، حج کی نامی ذوالحجہ، اس موقع پہ اللہ کے رسول عرفہ، میدان عرفات میں تشریف لائے۔ فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس، رسالت مآب علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا جب سورج اس وقت ڈھلنے لگا، یعنی جب رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ظہر کے وقت کی ابتدا ہونے لگی ہے، امر بالقصوہ فرحلت لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا وہ لانے کا حکم فرمایا، اور اس پر رسالت مآب علیہ السلام سوار ہوئے، اور آپ علیہ السلام اس وادی کے درمیان میں تشریف لائے۔ فأتا بطن الوادی فخطب الناس خطبته التي بین فیہا ما بین، رسالت مآب علیہ السلام نے جو باتیں اس میں ارشاد فرمانی تھی اس کو بالترتیب اللہ کے رسول نے بیان فرمانا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ اس پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بالکل اس جگہ پہ تھے جو جبل رحمت ہے، جو حجاج جا چکے ہیں وہ جبل رحمت کی زیارت کیے ہوئے ہیں، جبل رحمت کے بالکل ساتھ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی تعریف بیان کی، قائلاً، یوں فرمایا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صدق وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے، اپنے رسول یعنی اپنی بات فرمائی، اس کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، رب کریم نے اکیلے طور پہ ہماری یوں مدد فرمائی کہ جتنے لشکر ہمارے مقابلے میں جمع ہو کر آئے اللہ نے سب کو شکست سے دوچار فرما دیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میرے خطبے کو غور سے سننا، فإنی لا ارا، مجھے امید نہیں ہے، انی وإیاکم ان نجتمع فی ھذہ المجلس ابدا بعد عامی ھذا،
اس سال کے بعد ہم یوں اکٹھے ہو کر اس جگہ خطبے میں جمع ہو پائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ میری زندگی کا آخری حج اور آخری خطبہ ہے، اس حوالے سے جو حجۃ الوداع کے عرفہ میں دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے توجہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ ارشاد فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں مساوات انسانی کا تصور، کہ انسانیت میں برابری ہے، کسی قسم کا کوئی فرق انسانیت، قومیت، درجہ بندی کے لحاظ سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول، رب کریم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں جو قوموں اور قبائل میں بانٹ دیا ہے، جو تمہاری قوم اور قبیلے کا فرق ہے، الگ پہچان ہے، لتعارفوا، جسٹ فار انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں۔ قومیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ فخر آپ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کریم قوم کے لحاظ سے کسی کو عزت نہیں بلکہ تقوی کے لحاظ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا جتنا تقوی ہوگا اس طرح اللہ دیکھیں گے۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، یہ نہ کہنا کہ صرف عربی ہونے کی وجہ سے اجمی ہونے پر فضیلت ہے، جی نہیں، صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ولا لعجمی علی عربی، اور یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ صرف اجمی ہونے کے لحاظ سے عربی پر فخر ہے۔ ولا لاسود علی ابیض، یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ کالا ہے تو سفید سے بہتر ہے۔ ولا لابیض علی اسود فضل، یا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سفید ہے تو یہ کالے ہونے سے بہتر ہے۔ الا بالتقوی، ہاں ان میں جس میں تقوی موجود ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کی خوف، اللہ رب العزت کی خشیت موجود ہوگی، اس کا فضل فضیلت مانی جائے گی، چاہے وہ کالا ہو، سفید ہو، عربی ہو، اجمی ہو۔ یہ پہلا رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوائنٹ ارشاد فرمایا، اور اسی میں ایک بات مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں تکبر نہ کرو، الناس من آدم و آدم من تراب، اپنی ابتدا کو دیکھو کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ الا کل مئسرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین، رسالت امام علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا ہے بہت بھاری جملہ ہے اس زمانے کا۔ آج کے زمانے میں اس کا پس منظر عرض نہ کروں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسی سی بات ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 120 سال تک جنگ چل چکی تھی جسے جنگ بیعاص کہتے تھے، اور وہ جنگ صرف ایک کتے اور ایک بلی کی لڑائی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس میں 5 نسلیں ذبح ہو گئی تھی، اور کوئی کہتا تھا اس نے دودھ پیتا میرا بچہ مارا، کوئی کہتا تھا اس نے میرے بوڑھے باپ کو مارا۔ اس طرح کی جنگیں چلتی تھی جو مساوات انسانی کے خلاف تھیں اور غلط بنیاد پہ تھی، کوئی ضروری بنیاد پہ بھی نہیں تھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد خون کے، برتری کے، فضیلت کے یہ سارے انتقام کے معاملے میں ختم کر کے اپنے ان دونوں پاؤں کے نیچے رکھ رہا ہوں۔ فَهُوَ تَحْتَ قَدْمِ ہَاتَيْن، میرے ان قدموں کے نیچے آج کے بعد یہ جاہلیت کے مطالبے آپ نہ کرنا، میں نے اپنے پاؤں سے ان مطالبات کو رون دیا۔ یعنی فضول بنیاد پہ، فخر کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ یا غلط بنیاد پہ لڑائی کے تمام مطالبات آج کے بعد نہیں بولے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ پچھلوں نے یوں کیا تھا ہم یوں کریں گے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے دیکھنا ہے۔ ہاں عرب کو یعنی مکہ کے قریش کو ایک فضیلت کے طور پہ فرمایا کہ جو آپ کی پہلے سے چیز چل رہی ہے، سدانت البیت و سقایت الحاج، کہ آپ بیت اللہ کے متولی بھی ہو اور لوگوں کے حج کے انتظامات سنبھالتے ہو، بس وہی چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ آپ باقی لوگوں کے حقوق کھانے والے بن جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ کسی کا کسی پر حق ہے تو اس کی پاسداری کرے، اس حقوق کی ادائیگی کا سوچے۔ اس پر دوسرا پوائنٹ ارشاد فرمایا، ثم قال یا معاشر قریش، اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اے قریش کے لوگو، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، یہ نہ ہو کہ تم قریشی ہونے پہ اتنا فخر کرو کہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آؤ تو تمہارے سر پر اور تمہاری پشت پر صرف اور صرف دنیا موجود ہو، دین کی باتیں نہ ہو، یوں نہ ہو۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور تم صرف قریش ہونے پہ فخر کرو اور باقی لوگ نیکیاں کرتے رہیں اور وہ اللہ کے پاس آخرت کا سامان لے کر آئے۔ اگر یوں ہوا کسی میرے قوم قریش کے بندے نے
صرف دنیا سنبھالی، دین نہ سنبھالا، اور وہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آیا اور مجھے کہا کہ میری کوئی اچھائی کے معاملے دیکھ لو، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے صرف قریش ہونے کی بنیاد پہ فخر کرے، نہ دین ہو، نہ اسلام ہو، نہ مذہب ہو، نہ نیکی ہو، نہ بھلائی ہو، نہ آخرت ہو، کوئی چیز آپ میں نہیں ہے، صرف قومیت کی بنیاد پہ فخر، اور کہیں کل قیامت میں رسول اللہ میرے کسی کام آئیں گے، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یاد رکھنا میں تمہارے اس بنیاد پہ کسی کام میں نہیں آؤں گا۔ یہ اشارہ دیا ہے کہ نیکیاں ہوں گی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پسندیدہ بنو گے، صرف قومیت کی بنیاد پہ سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں کسی کی نیکیاں کم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس پر بھی توبہ ہو تو حضور کی سفارش چل سکتی ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ وہ مراد ہے جو صرف اس بات پہ کہ میں قوم قریش میں ہوں، میں نیکی کروں یا نہ کروں میں بخشا جاؤں گا، فرمایا یوں نظریہ آپ نے قائم نہیں فرمایا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا، وہ ہے نسلی تفاخر، جس سے ہم کہتے ہیں نسلی طور پہ ہم فخر کریں کہ ہم فلاں نسل سے، فلاں قبیلے سے۔ فرمایا یوں نہیں، یاد رکھنا، معاشرہ قریش، اے قریش کا گروہ، ان اللہ قد اذہب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء، فرمایا یاد رکھ لو، رب نے اس جھوٹے تکبر کو ختم فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مباحات پر فخر کرتے پھرو کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں نا پدرم سلطان بود، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو کچھ کر کے دکھا، باپ کی بات کیا کرتا ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آنا ہوگا۔ چوتھا نمبر، ہر بندے کو زندگی میں جینے کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہاں اس پر کوئی حق نہ ہو، کسی مسلمان کا قتل نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، کسی انسانیت کا اس نے کوئی حق نہ کھایا ہو، تو زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، رائٹ آف لائف۔ یہ زندگی کے حقوق میں حضور پاک نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، یاد رکھنا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ناجائز طریقے میں اچھالنا حرام کر دیا گیا، الہ ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا، یہ اس وقت تک حرام رہے گی جیسے آج کے دن یعنی ذوالحجہ کی ایک حرمت اور عزت اللہ کے لیے قیامت تک برقرار ہے۔ جب تک تم قیامت میں اللہ کے دربار پہ نہیں آؤ گے، آپ کے اوپر یہ لڑائیاں حرام رہیں گی، مراد ہے ہمیشہ حرام رہیں گی، قیامت کے بعد کون لڑے گا، تو مراد قیامت تک کہہ کے ہمیشہ کے حرام ہونے کی بات فرمائی۔ کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ ذوالحجہ کا دن بہتر عزت والا، ذوالحجہ کا مہینہ بہتر عزت والا، اور اسی طرح یہ مکہ مکرمہ کی حرمت اور عزت ہے، جیسے اس کو پامال تم نہیں کرتے، ذوالحجہ کی عظمت کو دیکھتے ہو، عرفہ کی عظمت کو دیکھتے ہو، ایسے ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، دنیا کی زندگی اختیار کر لو، ایک دن رب سے ملاقات ہوگی اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا اور وہاں جواب دینا ہوگا، پوچھ ہوگی، وہاں پر گرفت ہوگی، اگر غلط بات ہو گئی تو وہاں چھڑانے کے معاملے میں اپنے آپ کو سامنے رکھنا کہ ہم کتنا لے کر جائیں اور کتنا لو اور دو کے معاملات سامنے آئیں گے۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا لوگوں میرے بعد یوں گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں قلم کرتے پھرو، ایک دوسرے کو مارتے پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ قتل اور قتال کے معاملات کرو گے، یاد رکھنا یہ گمراہی ہو جائے گی، اور یہ خانہ جنگی اور کشت خون کے معاملات میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم نے اس حالت میں یہ حالت اپنا کر میری ملاقات میں کس منہ پر آؤ گے۔ اور اس کے بعد لوگوں کے اموال، جو بندوں کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگ امانتیں کھا جاتے ہیں، امانت کسی نے رکھوائی وہ کھا گیا، کوئی ثبوت کوئی گواہ، اجی کچھ نہیں ہے تو چل جانے دو، فرمایا فمن کانت عندہ امانت، کوئی بندہ کسی کو اچھا دیندار، امانت دار، دیانت دار سمجھ کے اس کے پاس امانت رکھوا دے، فَلْيُوَدِّيهَا إِلَىٰ مَنْ اِعْتَمَنَهُ عَلَيْهِ، جس بندے نے امانت دی ہے، جس کے پاس ہے، وہ اصل مالک کو چاہے اور اس کے مانگ پہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے، یعنی اسی کو لوٹائے گا، دوسرے کو نہیں۔ بالفرض والمحال امانت رکھوائی گئی اور بندہ فوت ہو گیا، اب اسی کو تو نہیں لوٹانا، ہم کیا کریں؟
کچھ لوگ یہاں بیوقوفی کا ایک معاملہ لاتے ہیں، وہ یہ کہ اب وہ تو فوت ہو گیا، جو اس کی امانت اور پیسے میرے پاس ہیں، ان کے بچے تو کسی کام کے نہیں ہیں، لہٰذا میں مسجد میں دے دوں۔ جی نہیں، یہ پیسے مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب پہ نہیں لگتے، یہ اب وراثت بن چکے ہیں، وارثین تک آپ لوٹاؤ گے، وہ کھائیں وہ کہیں پھینک دیں، لیکن سب وارثین کو جمع کر کے اس کی اطلاع کر کے ان کے حوالے کر دو۔ یہ ہے جس نے آپ تک امانت دی ہے، ان کے اہلیان تک اس امانت کو لوٹانا آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا اسلامی فریضہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرہ عاشرہ سے نکلے، عاشرہ 10 کو کہتے ہیں، جہاں کم از کم 8-10 بندے رہتے ہیں تو ایک سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، تو اس معاشرے کے حقوق کی بات فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمون اخوہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی یوں قدر کرے گا جیسے اس کا سگا بھائی ہے۔ کیوں؟ اسلام ہونا ہی تو بھائی چارہ ہے، صرف قومیت، صرف خون، یہ صرف بھائی چارہ نہیں ہے، یہ تو کفار میں بھی ہے، کافر بھی قومی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وطنی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں مسلمان مذہبی بھائی چارے کو بھی قائم رکھے گا۔ فرمایا صرف قومیت اور خون کے بھائی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ 7ویں نمبر پہ جو ہمارے سرونٹ ہیں، ہمارے ورکر ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ان کے حقوق کس حد تک ہیں؟ جو میرے ہاں کام، مثلا میری ایک فیکٹری ہے، میرے یہاں بہت سے ملازمین ہیں، کام کرتے ہیں میرے یہاں، جو میرے ماتحت ہیں، گویا کہ میری وہ رعایا ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کے حقوق پر فرمایا رقائکم اطعموا مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، لوگو تم اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ یعنی انہیں کے پہناوے میں اور ان کے کھانے میں، یعنی ان کے اجرت میں آپ نے ان معاملات کا حیا اور خیال کرنا ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ میں انہیں اجرت اتنی دے رہا ہوں کہ میں تو 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں اور وہ 1 وقت کی کھانے کا پابند بھی اس میں نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، تمہیں ان کی تنخواہ، ان کی اجرت، ان کے خیال، ان کی ضروریات کو پوری حد تک سمجھنا ہوگا۔ یہ تمہارے اوپر اسلامی حق تمہیں تمہارا نبی بتا رہا ہے۔ 8واں نمبر، اسلامی قوانین کو لاقانونیت کی نظر نہ کرنا۔ جو اسلامی قوانین ہیں، اسلام کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں پر عمل درآمد یہ تمہاری بحیثیت قوم، بحیثیت امت، من حیث القوم تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور اس میں فرمایا الا، لوگو خبردار ہو جاؤ، کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے زمانے میں جو جو اعتراضات تھے، جو جو غلط باتیں تھیں، میں نے انہیں پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَةٌ، اگر اسلام کے اعلان سے پہلے کوئی ایک دوسرے پہ قتل کے جھوٹے الزامات تھے تو میں آج اسے مردود اور ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ، ہاں میرے خاندان میں سب سے پہلے جاہلیت کا جو ایک خون ہوا تھا، من دمائنا دم ابن الربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن حارث کا جو خون ہوا تھا، وَكَانَ مُسْتَرْزِعًا فِي بَنِي سعد فَقَتَلَهُ حُذَیل، حُذَیل قبیلے نے اس شیرخوار بچے کو ماں کی گود میں دودھ پیتے قتل کیا تھا، میرا خاندانی تھا۔ اس بنیاد پر جاہلیت کی رسمیں چلی تھی، تو میں پہلے اس خون کو حدر الدم قرار دیتا ہوں کہ ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ جب میں اپنے خاندان کے ایک چھوٹے بچے کا جو جاہلیت میں شیر خاری کے عالم میں ماں کی گود میں دودھ پیتا قتل ہوا ہے معاف کر رہا ہوں، تو تم سب کو معاف کرنے کا میں حق دے رہا ہوں۔ یعنی حضور پاک نے اپنی ذات سے شروع فرمایا اور یہ اعلان فرما کر فرمایا لا قانونیت نہیں ہوگی، اسلامی قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ 9واں نمبر، معاشی استحصال، جسے ہم کہتے ہیں اقتصادی حقوق دوسرے کے نہیں کھائے جائیں گے۔ اقتصادیات کے معاملات کو آپ دیکھیں گے، فرمایا وَالرِّبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، یہ جو سودی معاملات چلے ہیں، چاہے وہ جاہلیت کے معاملات سے چلیں، میں آج اس سود کی کوئی حیثیت نہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا۔ سودی کاروبار کو منع کر رہا ہوں کہ اسلام میں سودی کاروبار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، اگلا لفظ کہنے سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت عباس بہت بڑے بزنس مین آدمی ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، پاکستانی کروڑوں کے حساب سے آج کا حساب لگائے نا، ان کا سود بنتا تھا جو انہیں لینا تھا۔ حضرت عباس نے اللہ کے رسول سے اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا میرا وعدہ ہو گیا، یہ جتنا سود کا پیسہ آئے گا وہ غریبوں پہ لگاؤں گا، آپ میرے سود کو موضوع اور منع نہ فرمائیں۔
رسول اللہ نے کھڑے ہو کر اعلان تو فرما دیا کہ سود جاہلیت ختم ہے. حضرت عباس ساتھ ہیں. یہ بھی تو اپنے گھر سے شروع کرنا تھا نا. 1400 سال پہلے کروڑوں روپے کو یوں ایک چٹکی میں ختم کر دینا، یہ قلب محمد ہی گوارا کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ فرمایا اول ربن اضع رباءنا و ربابنا، سب سے پہلے میں جس سود کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں، ربا عباس ابن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ، تمام کے تمام چھوٹے بڑے ہر سودی کاروبار جو میرے چچا عباس کا میرے خاندان میں ہے، سب سے پہلے اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں، پھر تمہیں دعوت دے رہا ہوں. ایک چٹکی میں اس سود کو ختم فرمایا. نہیں دیکھا وہ کتنے پیسے ہیں، نہیں دیکھا ان میں مالیت کتنی ہے. آج ہم مالیت کو دیکھ کر ایمان بدلنے والے ہیں؟ جی نہیں، ایمان کو دیکھ کر مالیت کو پاؤں کے ٹھڈے سے اڑانا یہ نبوی تعلیمات ہے. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ختم، اور حضرت عباس نے 1000% آمین کہی ہے اس پر، کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی رائے رکھ دی، اللہ کے رسول نے نہیں مانی، فرمایا آمنا و صدقنا. عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں حضرت عباس، چاچے کی جگہ، اور چاچے ہیں اور چاچا والد کی جگہ ہوتا ہے. ام الرجل سن و ابی، حدیث ہے کہ بندے کا چچا تو اس کے باپ کی مانند ہے. اور پھر بچیوں کا، بچوں کا، اولاد کا، بیوی کا وراثت میں جو حق ہے لوگ کھا جاتے تھے، یا بیٹوں کو دیتے تھے، بیٹیوں کا کھا جاتے تھے. آج بھی یہ جاہلیت کی رسمیں ہم موجود ہیں. بہنوں کی رسم، بہنوں کی وراثت کو کھانے کی رسم ہم کلمہ گو میں موجود ہے، ہم مسلمانوں میں موجود ہے. اور طرح طرح کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ بہن کو پیسے کس بنیاد پہ دے، ابا نے اس کو جہیز نہیں دیا نہیں تھا تو پھر ابا نے تیری بھی شادی کرائی تھی، تو اپنا مال بھی اور بہن کا مال بھی کسی مولوی کو مدرسے کے لیے دے دے. جی نہیں، کسی غریب کو جا کر شیلٹر ہوم کے لیے دے دے. بھئی ابا نے اگر اس کو جہیز دیا ہے تو آپ اس کے پیسوں کو کھا جائیں؟ نہیں، یہ اتنا قرضہ لے گئی تھی ابا سے اور ابا نے واپس نہیں مانگا تھا، تو بھئی قرض لے جانے سے وراثت تھوڑی ختم ہوتی ہے. وہ جانے اور اس کا خدا جانے، اگر قرض اس نے واپس نہیں کیا تو اللہ کا دربار ختم تو نہیں ہوا. لیکن ان جھوٹی باتوں پہ، ان غلط معاملات پہ ایک حصہ کھا لیا. آؤ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء، پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے. رب فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سعیر بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ کو کہتے ہیں. فرمایا جن لوگوں نے یہ حقوق کھائے ہیں ان نے حق نہیں کھائے، انہوں نے جہنم کے نوالے اپنے پیٹ میں جمع کر رکھے ہیں. اور وہ جہنم وسیصلون سعیرا، جو ان قریب ان کی مانگ کرے گی اور اللہ ان کو بھیج دے گا وہاں پر. اس کے لیے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے حقوق مقرر کر دیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کا زمین میں حق ہے. ہاں ایک بات ہے، فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. کیا مانا؟ وارث کا تو حق اللہ نے مقرر کر دیے، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا. ایک بیٹے کے لیے تھوڑی زیادہ وصیت کر جائیں یہ اسلام نہیں مانتا. کیوں؟ اللہ نے جب بیٹے کو حق دیا تو اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا خدا دے رہا ہے. وصیت ہے تو وصیت غیر وارث کے لیے تو ہو سکتے ہیں جس کا حق مقرر نہیں ہے. کسی اور دوست کے لیے آپ نے کوئی وصیت کر لی اور وہ مستحق بھی ہے تو ثلث مال میں اس کی وصیت جاری ہو جائے گی، 1/3 میں، زیادہ میں پھر بھی نہیں. کیوں؟ اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں تو ہم اس حقوق کو ختم نہیں کر سکتے. اس بنیاد پہ ایک جملہ کہتا ہوں، نافرمان بیٹا نافرمان ہے، لعنتی ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن والدین کو اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ انہیں جائیداد سے عاق کر دیں. یہ جو ہمارے یہاں عاق کی ترتیب چلتی ہے نا، آپ اخبارات اور نیوز پیپر اٹھائیں تو اعلان عاق لکھا ہوتا ہے، عاق نامہ آ جاتا ہے. کیا ماں باپ نے اس بیٹے کو حق ختم کر دیا ہے؟ ماں باپ کون ہے حق ختم کرنے والے؟ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، رسالت امام فرماتے ہیں اللہ نے حق دیا تو اللہ کے دیے ہوئے حق کو مخلوق ختم نہیں کر سکتی. ہاں اس نے زیادتی کی ہے، نافرمانی کی ہے، غلطی کی ہے تو اس کیے کی سزا اس کو دلوائیں گے. اس کے رول آف لا موجود ہے، اسلامی قوانین موجود ہیں، اس کے لیے عدالتیں ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جائیداد سے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ دنیا کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں لکھے گا. اور کسی مفتی نے فتویٰ لکھ دیا اسے کو اپنے نکاح کی خیر منا، تو نے اللہ کے حق کو توڑنے پر دستخط کیا، تو یہ کسی بندے کے حق کی بات نہیں ہے.
ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ آپ دستخط کر دیں، یہ تو اسی اولاد میری حصے کی مستحق نہیں ہے، انہوں نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. میں کہتا ہوں بہت بڑا لعنتی کام کیا، آپ اسے فار ایور جیل میں ڈلوا دیں، لیکن حق ختم کرنے پہ دستخط آپ مجھ سے لیں، میرا ایمان بھی ہل جائے، میرا نکاح بھی ہل جائے، میں اس پر کیسے سگنیچر کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ یاد رکھیں. باقی کسی نے کوئی زیادتی کی ہے ماں باپ کے ساتھ تو وہ بھگتے گا، اور ایسے بھگتے گا کہ نسلیں دیکھیں گے اس کی. ماں باپ کے ساتھ زیادتی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے حق ختم نہیں ہو سکتا. 11ویں نمبر پہ کوئی بچہ پیدا ہو، اس پر حلال ہونے کا، حرامی ہونے کے جو الزامات ہوتے ہیں، اس بارے میں قرآن کریم کی لعان کی تفصیلی ایک رکوع موجود ہے، وہ اپنے مقام پہ ہے، لیکن حدیث پاک میں ایک اشارہ ہے، وہ میں جھلکی کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر وحسابهم علی اللہ. یاد رکھو، اگر شادی شدہ عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ اسی کا شمار ہوگا جو اس کا خامد ہے. وللعاہر الحجر، اور یاد رکھنا اگر زنا کاری ثابت ہو جائے جو دلائل اور گواہوں کی بنیاد پہ، پھر حجر اور پتھر اور سنگساری کے معاملات طے ہوں گے. اور باقی معاملے میں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر مسئلہ آخرت پہ ڈال دیا تو پھر اللہ جانے، اور اللہ اس کا بدلہ نکال کے قیامت میں دکھائے گا. یہ نکاح کی حرمت کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ نکاح ہو جانے کے بعد حرام ہونے کے دعوے بغیر کے ثبوت کے نہیں کر سکتے. آپ نے کسی پاک دامن بیوی پر، پاک دامن عورت پر اس طرح کا الزام لگایا تو رب کریم کے ہاں آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. 12ویں نمبر پہ ہماری معاشرتی شناخت، جو ہم معاشرے میں اپنی شناخت رکھتے ہیں، اس بارے میں فرمایا لوگوں یاد رکھنا، قومیتوں کے تبدیل کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا من ادعى الى غیر ابی او تولى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ. قومیتوں کے تبدیل کرنے والوں، اگر تم نے قوم کی تبدیلی کر لی اور تمہیں پتہ ہے کہ میری یہ قوم یہ ہے اور میں بدل رہا ہوں، یاد رکھنا موت تک اللہ کی لعنتیں تم پر برستی رہیں گی. کبھی بھی آپ قومیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. قومیت کو تبدیل کرنے کی ہمارے یہاں ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ میں چھوٹی قوم کا ہوں، میں بڑی قوم کا کہلاؤں. دیہات میں کوئی اور قوم تھی، میں اب شفٹ ہو گیا ہوں اس شہر میں، میری یہ اولاد پڑھ لکھ گئی ہے تو میں یہ قوم نہیں کہلوا سکتا. بھائی اس میں پہلے لفظ آپ سن چکے ہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر و مباحات نہیں ہے. جب فخر نہیں ہے تو چینجنگ کی وجہ، تبدیلی کی ضرورت، کس بنیاد پر قومیت کی تبدیلی ہو رہی ہے؟ تو جب قومیت وجہ ہی نہیں ہے، تقویٰ ہے اللہ کے ہاں، تو پھر آپ نیکی کو لاؤ نا، کہ میں پہلے کم نیکی کر رہا تھا اب زیادہ کرو. لیکن قومیت میں بدلو گے تو اللہ رب العزت کی لعنتیں برسے گی. گویا آپ کو باپ چینج کرنے کا شوق ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے. آپ کو والد کی تبدیلی کا شوق ہے جو آپ قوم کی تبدیلی کر رہے ہیں. میں اس کو خلاصے کے طور پہ اپنی اردو زبان میں ایک لفظ سمجھاؤں تو حرامی بننے کا شوق ہے اس آدمی کو جو قومیتیں بدلنے والا ہے. اور میرے دوستو، من ادعى الی غیر ابی میں ایک جملہ اور بھی سمجھ جائیں. کل رات کی بات ہے، میں کٹنگ کر کے دکان سے کٹنگ کرا کے نکل رہا تھا. یہ میرے ساتھ 2-3 دوست موجود ہیں، ان کے سامنے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، ہم نے اس کو دے دیا. آج وہ 12 سال کا ہو چکا ہے میرا بیٹا. 2 وجہ سے میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں. نمبر 1، اس نے اسے اسلامی تعلیم نہیں دی، تو اولاد تو ہماری ہے نا. میری بیوی کے دل میں ماں والا اس کے لیے حوصلہ ہے نا، تو اس کا دل دکھتا ہے کہ میری باقی بچے پڑھ گئے، ہم نے ان کو دیا، یہ اس کو دینی تعلیم بھی نہیں دے رہے. سارا دن ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں اور بچہ بیٹھے ہوئے، کیا اس کی تربیت ہوگی؟ نمبر 2، ان نے جو شناختی کارڈ اور بے فارم بنوانے کی ترتیبیں رکھی ہیں تو اس میں ولدیت چینج کر دی. تو میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بچہ واپس لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور لے سکتے ہو. آپ نے بچہ دیا ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، وہ اس کی تربیت ضائع کر رہے ہیں. سمجھا کر جب اخیر ہو گئی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. نمبر 2، یہ تو بہت بڑا جرم کیا انہوں نے کہ والد تبدیل کر دیے. اگر بچے کا آپ والد تبدیل کریں، بتائیں کل ان کے نکاح کے معاملات کیسے ہوں گے؟ کیا کہو گے؟ اس کی بچی نکاح کر رہی ہے، وہ تو اس کی بچی ہوگی نہیں. یہ فلانا بنت فلاں کے معاملات کہاں ہوں گے؟ آپ نے کیوں چینج کی؟ گارجین لکھو نا، نگران لکھو نا کہ میں اس کا نگران ہوں، بچہ اس کا ہے. نادرہ میں باقاعدہ اس کا آپشن موجود ہے، آپ لکھوا لیں. آپ کو کس نے کہا آپ ولدیت لکھوا لیں؟ تو
پورا پروسیس ہے اس کا. آپ لکھوا سکتے ہیں میں نگران ہوں اس کا کہ میں نے بچہ گود اٹھایا ہے. آپ اپنی اولاد میں نہیں لکھوا سکتے. کل وراثت بھی متاثر ہو جائے گی. کسی کو بچہ دینے سے اس کی وراثت کا ختم نہیں ہوتا. وارث اس کا اصل ماں باپ ہے. تو وراثت کے حقوق کہاں جائیں گے؟ نکاح کے حقوق کہاں جائیں گے؟ اس کی آگے کے معاملات میں اگر قومی ہے، یہاں تو بھائی ہے نا، قومیت بدلے ہوئے آپ نے بچہ دے دیا اور وہ قوم قریش کا ہے اور آپ نے کسی اور قوم میں دے دیا، اور وہ اور قوم والے آگے اپنی اولاد کی کو کیا قوم دیں گے، کیا نام دیں گے؟ تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نے اسے کہا تو اللہ کی لعنت کا کام ہے، آپ فوراً واپس لیں. میرے سامنے اس طرح ہوا ہے، میں مشاہدہ، بلکہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں، آنکھوں کو دیکھا گواہ ہوں. جب دستخط کرنے کی باری آئی تو اس سے پہلے بھائی نے آ کر میرے کان میں کہا کہ یہ جو ہماری بہن ہے ہماری بہن نہیں ہے، یہ ہم نے اسپتال سے اٹھائی تھی، ابو نے صرف اپنا نام لکھوایا. میں نے دستخط کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا جی نکاح تو میں نے پڑھ لیا ہے، بچی آ کر منہ پر کہے ورنہ ولدیت نہیں ہے تو میں کیسے مان جاؤں کہ باپ اس کا وارث ہے؟ کیسے وارث ہے؟ یہ تو وارث ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو کوئی وارث نہیں ہے. وہ مجھے خود آ کر کہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح پہ راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں. ٹھیک ہے پردے میں کہ میں ہاں نہیں کراتا، میرا ہاتھ اٹھے ہوئے ہے، میں کیوں کرواؤں؟ ایک باپ کہہ رہا ہے میں وارث ہوں، وارث ہے ہی نہیں، وہ تو غلط باپ اس کا بنا ہوا ہے، کاغذوں میں باپ بنا ہوا ہے، کاغذی ابا ہے، اس کو اوریجنل والد نہیں ہے. تو میں نے پوری ترتیب اسلامی ترتیب پہ کی اور پھر ہٹا. ورنہ میں نے کہا تم تو آپ نے نکاح دے پیچھو مولوی دے نکاح بنوا ہوئے ہے بھائی، چلو بھائی اے بھی گھر باوے. تو یہ غلط معاملات ہیں نا بھائی. تو یہ حق اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں سمجھایا ہے، جس سے آج ہم سرگردانی کر رہے ہیں. نمبر 13، قرض کھا کر، اپنے پاس قرض لے کر کسی کا پی جانا، کھا جانا بہت بڑا جرم ہے. یہ جو قرضے لوگ کہتے ہیں نہیں اترتے، نہ اترنے کی ایک ہی وجہ ہے، اگر قرضے ہم اس نیت سے لیں کہ ہم اتاریں گے تو ضرور اتر جاتے ہیں. حدیث میں فرشتہ امداد کرتا ہے. اور اگر کوئی قرض لے بھئی موٹی سامی ہے پیسے والا، اس سے لے کر کھا جاؤں، اور وہ کھا گیا بھئی نہیں دوں گا، فرمایا اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے جو اتارنے کی توفیق اسے نہیں دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین مقضی، یاد رکھنا قرض کی ادائیگی میں طے کر رہا ہوں، آپ نے واپس کرنا ہوگا. والعاریۃ مردات، اور عاری طور پہ ویسے کسی سے مانگی ہوئی چیز واپس کرنا ضروری ہوگی. یہ نہیں آپ نے ویسے مانگ لی اور پی گئے، جی نہیں. والمنحۃ مردودۃ، اور تحفے کا بدلہ دینا جو اس کا کوئی ضامن بن جائے اور اس طرح کہ میں اس کو کھا کے فلاں فلاں معاملات میں ڈنڈی مار جاؤں، فرمایا یوں نہیں ہوگا. والزعیم غارم، جو درمیان میں ضامن ہوگا نا، وہ ضامن اس کو پورا کر دینے کا حق رکھے گا، ورنہ ضمانت نہ اٹھاؤ. 14واں نمبر پہ ملکیت، اونرشپ کے رائٹس اور حق بتائیں اللہ کے رسول نے. لا یحل لامرئ من اخیہ الا ما آتا ان طیب نفس منہ فلا تظلمن انفسکم. اے لوگو یاد رکھنا، آپ نے اپنے مسلمان بھائی سے جو کچھ لیا ہے تو اس وقت آپ کے لیے جائز ہے اگر وہ دل سے وہ چیز دینے پہ راضی ہو. اگر وہ دلی طور پہ راضی نہیں ہے، تم بالجبر لے رہے ہو یا مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہارے لیے اس چیز کو استعمال کرنا حلال نہیں ہے. یہ جو آج کل کے جرمانے ہیں نا، آپ میٹنگ میں لیٹ آئے ہیں لہٰذا آپ فائنیبل ہیں. ہوں اگلے دفعہ روٹی طے لے ہونے، 5 بندے بیٹھے ہیں نا اور ایک بندہ لیٹ ہو گیا، اب تو لیٹ ہو گیا، اگلی بار روٹی تیرے سر پہ. دوستی یاری میں لوگ کہتے ہیں چل جاتا ہے. اگر اس نے دل سے دیا ہے تو حلال ہے، دل سے نہیں دیا تم حرام کھا رہے ہو. یہ کون سی بات ہے؟ مالی جرمانہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں. شریعت میں کسی جگہ مالی جرمانہ نہیں ہے جو مال کھا جاؤ. آپ کیسے مالی جرمانہ لیں گے؟ مالی جرمانہ آپ پر نہیں ہے. آپ شریعت میں کوئی ایک ایگزامپل پیش نہیں کر سکتے. 60 روزے رکھے نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو پیسے فقیر کو نہ دے دیں. مالی جرمانہ تو ہے ہی نہیں. اسلام میں تو کسی جگہ مالی جرمانہ نہیں. تو مالی جرمانہ آپ نے کیسے رکھا؟ اگلی دفعہ روٹی تم دو گے، تیرے سے بکرا آ گیا، چل بکرا نہیں ان تو گھر کا آ گیا. کہاں سے بکرا آ گیا بھائی؟ آپ نے تو حرام چیز اگلے پہ ڈال دی ہے. کوئی اور ترتیب رکھ دو. کوئی ہم تم سے ناراض ہے، تو نے اچھا نہیں کیا، کوئی اور بات ہے. یا اسے ویسے ہی بندہ ڈراوے کے لیے کہتے اگلی دفعہ ہم تم سے روٹی لیں گے، لیکن لو تو نہیں نا. اور یہی بات ہم اسکول کے استاذوں کو سمجھاتے ہیں. جو بچہ چھٹی کرے سے کہتے ہیں تیرے اوپر اتنے پیسے آ گئے. میں کئی مرتبہ اساتذہ کو اپنی ترتیب پہ کہتا ہوں کہ بچوں سے پیسے لے لیے نا، استعمال حرام ہے. کسی نہ کسی حساب سے آپ کو واپس لوٹانے ہوں گے یا ان کو معاف کروانے ہوں گے. ایسے بات نہیں بنے گی.
ڈراوے کے لیے آپ نے طے کر دیا، ڈراوے کے لیے کوئی جسمانی سزا طے کر دینا، کوئی آپ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر پیریڈ پڑھیں گے، کوئی اور بات لے لینا جس کی اسلام بھی فیور کرے، آپ وہ کام کریں گے جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے۔ مولوی کا آپ کو حلال کر کے کیسے دے گا؟ ہم تو وہی بات سنانے والے ہیں جو رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتانے والے ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھنا، جب تک طیب نفس، طیب قلب، دل کی خوشی نہیں ہوگی، آپ پر مال حلال نہیں ہوگا، خود پر ایک دوسرے پر یہ کام کر کے زیادتی نہ کرنا، ورنہ قیامت میں جواب دہ ہوں گے۔ 15ویں نمبر پہ خاوند بیوی کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تفصیلی بات یہ فرمائی ہے۔ پچھلی بات تو ایک لائن کی نہیں، 5 لائنوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا الا، لوگو خبردار، لا یحل لامرأۃ ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، بیوی خاوند کے مال میں اس حد تک لے دے کر سکتی ہے جب تک خاوند کی طرف سے اجازت ہے۔ اجازت نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر لینے دینے کے چکر میں بیٹھی ہوئی، اس کو دے دو، اس کو لے لو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اپنا نہیں، خاوند کا مال ہے، فرمایا حرام کر رہی ہے۔ خاوند کے مال کو بیوی بغیر اجازت کے خرچ کرے گی تو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بس، وہ بھی تب جب کوئی خاوند کنجوس ہو۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ مجھے بچوں کا خرچہ بھی میرا خاوند نہیں دیتا، فرمایا اس کے جیب سے نکال لیا کر، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، لیکن اس حد تک جس حد تک بیوی کا اپنا اور اپنے بچوں کے لیے خرچہ ہے، یہ نہیں ہے وہ ادھر ادھر کے لے دے کے معاملات میں بھی خاوند کے پیسوں سے بغیر پوچھے اٹھا رہی ہے، فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اس وقت یہ تصرف کی اجازت ہے جب خاوند اس کی اجازت دے دے، پرمیشن ہو۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حقا، بیوی کی بات کر کے خاوند کی بات فرمائی، لوگو تمہیں تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں، تمہاری بیویوں کے تم پر اور تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، بیوی کا خاوند پہ اور خاوند کا بیوی پہ ہے۔ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے حق تمہاری بیویوں پر کیا ہے؟ اللہ یؤتین فرشکم احدن تکرہونہ، وہ اپنے گھر میں اس مرد کو آنے نہ دے، اس عورت کو آنے نہ دے جو اس کے میاں کو تکلیف دہ کا سبب بنے۔ یعنی خاوند کہہ دے نا ان کے آنے سے مجھے گھر میں تکلیف ہے، تو بیوی ان کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بس یہ ذہن میں رکھو، خاوند نے کہا، لیکن خاوند بھی جائز وجہ پہ کہے، وہ یہ نہ کہے تیری ماں ادھر نہیں آ سکتی، تیرا باپ سے تیرا رشتہ ختم، کیوں؟ تو مالک بن کے آیا، تو حق نکاح سے لایا، خرید کے نہیں لایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، ورنہ تو کل سورے ساستے پابندی لا رہے ہوئے مولوی صاحب کا کہاں کو نہیں آورنے ہونا۔ یوں میں نہیں کہہ رہا، میں تھوڑی سی ساتھ وجہ نقب دے رہا ہوں کہ وہ بندے جن پر اس کو پابندی لگانے کا حق ہے تو خاوند گھر میں پابندی لگا سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں جسے ہم شرعی پردہ بھی کہتے ہیں، تو اس انداز میں خاوند پابندی لگانا چاہے، فرمایا یہ لگا سکتا ہے۔ ماں باپ کو آنے پر منع نہیں ہے۔ آؤ میں اس پر ایک واقعہ بھی حدیث پاک کا عرض کر لوں۔ حضرت رسول اللہ کا مکہ مکرمہ سے معاہدہ ہوا، معاہدہ 10 سال کا تھا، 2 سال میں ٹوٹ گیا کافروں کی طرف سے۔ حضور پاک نے فرمایا اب ہم تجدید نہیں کریں گے، ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے، آپ نے خود توڑا ہے، لہٰذا اب جو معاہدے میں سزا تھی ہے وہ ہوگی، یعنی مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تیاری شروع کی۔ مکہ مکرمہ کے جو اس وقت سردار تھے کفار کے، بعد میں صحابی بنے، مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے چھپ کر، اور انہیں امید تھی کہ منوا کر آؤں گا۔ امید کیا تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیویاں اور ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ دشمن ضرور ہے لیکن سسر کے درجے تک ہے، دشمنی کفر اسلام کی۔ چھپتے چھپاتے، منہ چھپاتے جس حساب سے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے۔ آؤ، اگر باپ کو آنے پر خاوند گھر سے منع کرے تو یہاں منع ہو سکتا تھا، لیکن ام حبیبہ نے آنے کی ابا کو اجازت دی ہے، گھر میں آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جگہ پہ بیٹھنے لگے ہیں، بیٹی نے کہا ابا ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو لفظ صبر، تھوڑا سا وقت مجھے دے۔ اس وقت تو کوئی منٹ نہیں تھا نا، کیا ایک صبر کر لے، ہٹ گئے۔ انہوں نے سمجھا میرے لیے بستر بچھائیں گے۔ حضرت ام حبیبہ نے رسول اللہ کا لحاف مبارک لپیٹا، بند کے ایک طرف کیا، جگہ فارغ کی، کہا بیٹھ جاؤ۔ باپ حیران، کہ بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، تو کلوز کر کے ایک طرف رکھ رہی ہے، وجہ
فرمایا ابا تو مشرک ہے اور مشرک پلیت ہے اور میرا نبی پاک ہے، میں کسی پلیت فرد کو پاک کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بٹھاتی تجھے ہوں تو میرا والد ہے، عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اسلام اور پیغمبر کے مقام پر میں سودے بازی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے نا، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری لخت جگر، میری گود میں پل کے جوان ہونے والی میری بیٹی رسول اللہ کی محبت میں یوں بدل گئی ہے، تو کوئی پیغمبر میں ایسی چیز ہے نا، یہ بدلنے میں ایک وجہ یہ بھی بنی تھی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ والد کے معاملات نہیں ہیں یہاں، کسی اور کے ہیں، تو خاوند روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ وعلیہن، عورتوں پہ یہ حق ہے، اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گی، وہ خاوند کے گھر میں ہیں اور خاوند کو ان پر حق ہے۔ فَإِن فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر انہوں نے گناہ کا کام فاحشۃ مبینہ، کھلی گمراہی اور کھلے گناہ کا کام کیا ہے، تو پھر خاوند کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے بستر جدا کر دے، میں تم سے الگ تو مجھ سے الگ۔ یاد رکھیں، شریف بیوی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے میاں کہے کہ میں تم سے ہٹ رہا ہوں۔ وہ معذرت کرے گی، وہ معافی مانگے گی، وہ اپنے کیے پہ پچھتائے گی، وہ کسی نہ کسی حساب سے سوری کر کے معاملے کو ڈسیبل نہیں ہونے دے گی۔ یہ پہلی سزا۔ ہاں، سمجھانے پر بھی بیوی باز نہیں آتی، بستر جدا ہونے پر بھی بیوی اپنی غلطی سے باز نہیں آتی، اور وہ غلطی ہے اسلامی غلطی ہے، تو پھر تیسرا نمبر ان تضربوا ضربا غیر مبرح، خاوند کو اس مار تک مارنے کی اجازت ہے جو مار نشان تک بھی جسم پہ نہ بنائے، اور وہ کمر یا بازو کی حد تک ہے، چہرہ اس میں شامل نہیں ہے، جسے ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں۔ ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی بات اسلام نہیں کر رہا، شرم اور حیا دلانے کے لیے جو ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک ہے، اس کو میں بیویوں کو مارنے سے تعبیر نہیں کر رہا۔ حضور نے غیر مبرہن ساتھ فرمایا، آپ نے وہ اگر اس کے بازو پہ تھوڑا بہت تھپڑ مارنا تو اس طرح نہیں مارنا کہ اس کا نشان بن جائے، یہ لفظ ہے، یہ سمجھانے کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ یہاں تک بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اسلام نے طلاق کا آپشن دیا ہے، پھر جدائی کا آپشن دیا ہے کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب خاوند طلاق دے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بات چلتی ہے نا کہ ہر طلاق پہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اس طلاق پہ اللہ کا عرش ہلتا ہے جو طلاق ناجائز طور پہ دی جائے، جو جائز طور پر ہو، جہاں بیوی 100% کھلے گناہ میں مبتلا ہے، سمجھانے پہ بھی باز نہیں ہے، بستر جدا ہونے پہ بھی باز نہیں ہے، اور یہ شرعاً مار پر بھی باز نہیں ہے، اس طلاق پہ اللہ کا عرش نہیں ہلتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہر طلاق پہ اللہ کا عرش ہلتا ہے، یہ ہم میں غلط کنسپٹ ہے۔ ہاں، طلاق سے بچائیں بچائیں بچائیں، گھر کو ٹھیک رکھیں، لیکن نہیں بچتا تو ضلالت کی زندگی اختیار کرنے کا بھی حکم قرآن نہیں دے گا کہ ذلیل ہو کر اللہ کے حقوق کھاتے رہو اور خیر ہے آپ گھر بچا رہے ہو۔ وہ گھر بچنے کی ضرورت نہیں ہے جس گھر میں اللہ کے حقوق برباد ہو جائے، اللہ کے حقوق پامال ہو جائیں، اس گھر کو بچانے کی تو قرآن اجازت بھی نہیں دیتا، پھر طلاق کا فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ طلاق کے نقصانات ہیں، یہاں طلاق کے فوائد ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طلاق کے بعد بیوی عدت میں اور وہ توبہ کر لے پکی پکی، ہو سکتا ہے یہاں سے ہٹ جائے تو خاوند کو کوئی اور نیک بیوی ملے جو اس کی اولاد کو صحیح تربیت دے سکے، تو اسی لیے اس طرح کے معاملات پر اعتراض نہیں آ سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر ان تینوں باتوں پہ بیوی سمجھ جاتی ہے پھر تم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا، انہیں کھانا بھی دینا ہے، پینا بھی دینا ہے، دستور کے موافق ان کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ 16ویں نمبر پہ حقوق، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک میں رہو۔ فَإِنَّهُنَّ أَعْوَانًا لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ عورتیں تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی، تو اپنے خدا کے معاملات میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تم ان کے مالک نہیں ہو کہ تم ناجائز کام کرنے لگ جاؤ، تم نے ان کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کر کے اپنے پاس لیا ہے، لہٰذا اللہ کے کلمے کا احساس رکھنا۔ 17واں نمبر، قانون کی حکمرانی، اسلامی قانون کی تابع داری۔ فرمائے لوگو وہ کیا ہے؟ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا،
میں تم میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوط رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، ایک یاد رکھنا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن میں تم 100% ٹھیک عمل کرنا۔ اور دوسرا، رسول اللہ نے اپنی سنت اور اپنے طریقے کی بات کی، فرمایا وہ کتاب وہ کیا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، میرے طریقے میں، میرے دین، میری شریعت میں دو نمبری نہ کرنا۔ غلو کا معنی ہوتا ہے بڑھانا اور گھٹانا، دوسرے لفظوں میں دو نمبری ہے نا، کمی بیشی، ہیر پھیر نہ کرنا، یہ میرے دین کے معاملے میں۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم میں پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اس بنیاد پہ ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین میں گڑبڑ کر کے ہیرا پھیری شروع کر دی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کی حکمرانی میں عرب کی ایک خاصیت کو بیان فرمایا اور شیطان کے رونے کو اور شیطان سے بچنے کے طریقے میں فرمایا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذَا أَبَدًا، فرمایا میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اس خطہ عرب میں شیطان یوں نہیں کرا پائے گا کہ پورا خطہ عرب بت پرستی میں اب لگ جائے، جیسے پہلے بت پرستی رہی ہے نا، اب یوں نہیں ہے، اس سے تو شیطان مایوس ہے۔ وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ، کوئی چیزوں میں شیطان ڈنڈی ضرور مارے گا، وہ کیا ہے، فِيمَا تُحَرِّكُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهِ فَاحْذُرُوا عَلَى دِينِكُمْ، شیطان کم سے کم دین والے معاملات میں اپنا چلانے میں تمہیں راضی کر لے گا اور تم نے اس کی باتیں ماننا شروع کر دینی ہے، تو اس طرح راستے سے ہٹتے جاؤ گے۔ یعنی دین کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اس بنیاد پہ آپ نہیں چھوڑیں گے کہ چھوٹا ہے لہٰذا چھوڑ دوں، یوں نہیں ہے، ورنہ شیطان کو راضی کرنے والی بات ہوگی۔ 19، اللہ تعالیٰ کے حقوق، الا فاعبدوا ربکم، زبردست الفاظ، رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، طیبۃ بہا انفسکم، دل کی خوشی سے دو، تحجوا بیت ربکم، اور تمہیں توفیق ہو تو تم اپنے رب کے گھر کا حج کرو، وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور اپنے اہل امر ان کی اطاعت کرو۔ اہل امر کے دو معنی ہیں، اسلامی حکمران اور دین کے ماہرین۔ تدخلوا جنت ربکم، تو تم اپنے رب کی جنت میں بھاگے بھاگے داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 20، فرمایا کبھی انصاف کے معاملات میں حق سے ناحق کام نہ کرنا۔ یہ ججز، جسٹس، عدلیہ، اعلیٰ جوڈیشری اور قضات اور قاضی القضاء اور اسلامی قاضیوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ لا یجنی جان علی ولدہ، آپ اس کے بیٹے کو اس کی جرم میں نہیں پھنسا سکتے۔ ولا مولود عن والدہ، اور نہ والد کو اس کے بیٹے کے معاملات میں پکڑ سکتے۔ ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، جرم ایک بھائی نے کیا اٹھا دوسرے کو لیتے ہیں۔ پنجاب میں تو اس سے بھی گری ہوئی حالت ہے کہ جرم خامن نے کیا ہے اور لیڈی پولیس اٹھا کے بیوی کو گرفتار کر دے۔ کیوں؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے خلاف فتویٰ دے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے خلاف دیا۔ یاد رکھنا، قانون شریعت کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانون ہو وہ اسلام میں کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ 21ویں نمبر پہ عوام الناس کو ہدایت کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام سامع، لوگو میری یہ باتیں جا کر دنیا کے عوام تک، دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ بعض اوقات پہنچایا جاتا ہے جس پر وہ بندہ زیادہ یاد کر لیتا ہے پہنچانے والے سے بھی، لہٰذا آگے پہنچاتے رہو، بتاتے رہو تاکہ میرے فرامین آخر میں جائیں۔ اور آخری فرمان میں 22ویں نمبر پہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹس آف پروفٹس، پیغمبروں کے اور اپنے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے حقوق پر بات کی۔ فرمایا انتم تسألون انی، میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں کل قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ فماذا انتم قائلون، بتاؤ میں نے شریعت تم تک کیسے پہنچائی، تم کیا جواب دو گے؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا، یہ 1.5 لاکھ سے کم و بیش صحابہ موجود ہے، 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان یہ مجمع صحابہ موجود ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے۔ اور ان سب تک آواز کیسے جا رہی تھی، اس بارے میں 2 قول ہیں۔ یا تو رسالت مآب علیہ السلام معجزتاً آواز سب بندہ سن رہا تھا، ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ ہر ایک 2000 کے بعد ایک بندہ کھڑا تھا جو ترجمان ہو کر حضور کی بات سن کے آگے پہنچا تھا،
پھر 2-3 ہزار بندوں تک پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوتا، وہ سن کر اس بات کو آگے پہنچاتا، اور اتنی دیانت و امانت سے صحابہ حضور کے لفظ پہنچاتے کہ ایک زبر زیر کا فرق بھی نہ آتا، جو سنا وہی آگے پہنچاتے۔ یوں مجمع عام میں تو سب نے جواب دیا، نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت۔ اللہ کے دربار میں جو ہم کہیں گے رسالت مآب ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، ہم کہیں گے ہمارے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہمارے پیغمبر نے ہم تک دین پہنچایا، رسالت پہنچائی اور خیر خواہی پہنچائی، صرف پہنچائی نہیں، شریعت پہنچانے کا حق ادا کر۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال رسول اللہ باصبعہ یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس، ایک مرتبہ یوں ایک مرتبہ یوں، یوں یوں اللہ کے رسول نے یوں آسمان کی طرف اپنی یہ شہادت والی انگلی کو اٹھایا، یوں آسمان، پھر مجمع کی طرف یوں فرمایا، یوں فرما کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، میرے مولا تو نے مجھے نبوت دے کر ان کے پاس شریعت بتانے کے لیے بھیجا تھا، میں نے انہیں بتا دیا اور ان کا جواب لے لیا، اللہ آج کی اس مجلس پہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا اور تو گواہ ہو جا۔ یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو میرے خیال میں اس وقت 5 سے 6 گھنٹے تک کی خطابات پر مشتمل ہے، اور میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس کا خلاصہ اور اس کی سمری پیش کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اگر یہ ٹھیک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، اور کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ رسالت مآب کے صدقے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔